قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا بہترین ذریعہ ہے اور اس کی قبولیت کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ قربانی دراصل ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کی یادگار ہے جس میں انہوں نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے محبوب ترین چیز یعنی عزیز بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی قربان کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی اور اللہ کے حکم کے سامنے نیاز مندی سے سر جھکا دیا۔ مسند احمد اور سنن ابی ماجہ میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بعض صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربانی کی حقیقت اور اس کی تاریخ دریافت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے روحانی اور نسلی مورث ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قربانی کا حکم دیا گیا اور وہ ہمیشہ قربانی کیا کرتے تھے۔ ان کی اسی سنت اور قربانی کے اس عمل کی پیروی کا حکم مجھ کو اور میری امت کو بھی دیا گیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان قربانیوں کا کیا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، کیا اون بھی، یعنی اون والے جانور کی قربانی کا بھی یہی حساب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، اون والے جانور کی قربانی کا اجر بھی اسی شرح اور اسی حساب سے ملے گا کہ اس کے بھی ہر بال کے عوض ایک نیکی۔ جامع ترمذی اور سنن ابی ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کی 10 تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن فرزند آدم کا کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی رضا اور قبولیت کے مقام پر پہنچ جائے گا۔ پس اے اللہ کے بندو، دل کی پوری خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ سورہ حج میں بھی ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ کو نہ تو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون، بلکہ اسے تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں کہ ان 10 دنوں کے برابر دوسرے دنوں کا مرتبہ نہیں ہے۔ کسی صحابی نے دریافت کیا، اگر اس عشرے کے علاوہ دوسرے دنوں میں کوئی شخص جہاد کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان 10 دنوں کے نیک اعمال کا مقابلہ دوسرے دنوں کا جہاد بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص جہاد میں اپنی جان و مال لے کر جائے اور میدان جہاد میں اس کی دونوں چیزیں خرچ ہو جائیں تو یہ جہاد بے شک اس عشرے کی نیکیوں سے افضل ہو سکتا ہے۔ جامعہ ترمذی میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے۔ ان 10 دنوں میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ ہجرت کے 10ویں سال 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ دیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سن لو، حج قیامت تک اب ذی الحجہ کے مہینے کے ساتھ مخصوص رہے گا۔ لوگو، تمہیں معلوم ہے تم پر کون سا مہینہ سایہ افغن ہے؟ تم کس دن میں یہاں جمع ہوئے ہو؟ تم کس شہر میں موجود ہو؟ سب نے جواب دیا، محترم دن، محترم شہر اور محترم مہینے میں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام ہے اور تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو، تمہاری کھال بھی ایک دوسرے کے لیے معزز و محترم ہے۔ جس طرح حرمت تمہارے اس دن کی، اس مہینے کی اور تمہارے اس شہر کو حاصل ہے، یہاں تک کہ تم اپنے اللہ سے جا ملو۔ خبردار، ہر مسلمان دوسرے کے لیے محترم اور حرام ہے اور ہر مومن دوسرے مومن پر حرام اور محترم ہے۔